پہلے تو پی ٹی آئی کے لیے آج ایک بہت بڑی وکٹری ہے. جی بالکل. اس وکٹری کو آپ اون کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے وکٹری ہے. اس وکٹری کو آپ اون کرتے ہیں یا نہیں؟ وکٹری ہے بالکل, کیوں نہیں, بہت بڑی وکٹری ہے اور ہونا بھی یہی تھا. پاکستان کے لوگوں کا حق مارا گیا تھا, وہ واپس ہونا چاہیے تھا. ساری ڈیبیٹ ہی یہ تھی نا کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں, لوگوں کا جو ووٹ ہے وہ نظر آنا چاہیے وہاں پہ. یہ فیصلہ وہی کر رہا ہے. لیکن آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ایسا فیصلہ آئے گا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے, اسپیشلی بینچ کے کچھ ممبران کے حوالے سے. I will not name names of course. دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنا چاہیے. اس کے جو بیک گراؤنڈ میں یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو سیٹیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت کی جو ایبلٹی ہے ٹو برنگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ نہیں رہی. اب جو حکومت سے غلطی ہوئی میرے خیال میں وہ یہ تھی کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس کے بعد عرفان قادر صاحب نے ایک انٹرویو دیا جو دونوں ریکارڈ کے اوپر ہیں, اور انہوں نے ان انٹرویوز میں یہ کہا کہ ہم ایک پیکج لا رہے ہیں جوڈیشری کے لیے, اور اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ ہم مدت بڑھا رہے ہیں, اور ایک عرفان قادر صاحب نے یہ بھی ہنٹ کیا, اور جو سارے ہمارے رپورٹرز نے یہاں پہ ڈالا بھی, کہ یہ جو ہائی کورٹ کی پوسٹ ہیں ان کو ٹرانسفریبل کر رہے ہیں. تو اسلام آباد کے جو ججز ہیں ان کو آپ شریعت کوڈ بھیج دیں, بلوچستان بھیج دیں, ادھر ادھر کر دیں تاکہ جوڈیشری کی طاقت جو ہے ختم ہو سکے. تو آئی تھنک دیٹ دوز انٹرویوز ور بگ مسٹیک آن دا پارٹ آف گورنمنٹ. حکومت نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. سچویشن مختلف ہو سکتی تھی. سچویشن مطلب شاید اس طرح سے پھر جوڈیشری اس کو پرسنلائز نہ لیتی, کیونکہ یہ اب معاملہ یہ نہیں رہا کہ وہ یہ تو اب جوڈیشری کو تو بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہو گئی نا آپ اس طرح کی باتیں کر کے. تو ایک تو جوڈیشری نے یہ فیصلہ اپنی انڈیپینڈنس کے لیے کیا, کیونکہ آپ دیکھیں نا فیصلہ ایون جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ اس میں فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا ہے. حالانکہ پی ٹی آئی سے پہلے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ اس سے پہلے فیصلے بھی پی ٹی آئی کے بہت خلاف دیتے رہے نا, اور اوپن ریمارکس اور یہ وہ. لیکن مندو خیل صاحب کا اور جو فیصلہ ہے فائز عیسیٰ صاحب کا وہ ان لائن ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اور میجورٹی ججمنٹ کی ایز اے ہول. صرف ان کا جو ڈفرینس ہے وہ نمبر آف سیٹس پہ ہے, ورنہ پرنسپل تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. سو میرے خیال میں یہ جو دو انٹرویوز تھے جس سے یہ لگا کہ حکومت تو بالکل جوڈیشری کی ہی لے دے گئی ہے, اس سے کافی جو ہے جوڈیشری کے اندر ایک یہ خیال آیا کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. اور پھر رہی صحیح کسر الیکشن کمیشن کے وکیل نے پوری کر دی جب انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا, آپ کو یاد ہوگا آج اعظم جو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے شاید فالو نہیں کیا اس کو پوری پروسیڈنگز کو, کیونکہ پچھلے 4 جو پروسیڈنگز ہیں ان میں تو بحث ہی یہ تھی کہ یہ سیٹیں آخر پھر جانی کس کو ہیں. ایبسلیوٹلی ایس آئی سی کو جانی ہے. اب جیسے آپ اگر فالو کر رہی تھی, میں فالو کر رہا تھا, لیکن مجھے لگا شاید حکومتی وزراء نہیں کر رہے تھے بیکاز بزی ہوں گے, ظاہر ہے بزی, یا کمپلیسنٹ, ملک چلانا ہے نا بیچاروں نے, تو بزی ہوں گے, مشکل کام. تو اس لیے وہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیا کہا, اگر آپ جسٹ 4 پیشیاں پیچھے چلی جاؤ, اس نے کہا کہ جی دیکھیں ایس آئی سی کو تو دی نہیں جا سکتی, وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ان ٹرمز آف, تو پی ٹی آئی کی طرف جائے گی. تو پھر اس کے بعد پھر جج صاحب نے کہا تو پھر پی ٹی آئی, انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو آپ کے فیصلے کے مد نظر ہم پارٹی نہیں مانتے. تو چیف جسٹس صاحب ہیز ایکچولی ٹیکن اے بیک, انہوں نے کہا ہم نے کب کہا. حالانکہ ای سی پی کے ذرائع سے میری خود بھی بات ہوئی ہے, تو دیر سینگ کہ ہم نے کبھی پی ٹی آئی کو پارٹی نہ ماننے کی بات ہی نہیں کی, وہ ہماری پارٹیز کی لسٹ میں موجود ہے. تو پھر وہ اپنے وکیل سے پوچھے نا, تو وہ انہوں نے لیکن یہ بات کہی, ذرائع سے خبر بھی چل رہی ہے, وہ تو ریکارڈڈ ہے نا. الیکشن کمیشن نے پھر اب آج ان کو یاد آیا ڈینائی کرتے ہوئے, تو جب وہ آرگومنٹ کر رہے تھے تو اس وقت ان کو بتاتے وہ کہتے ہیں جو موقع بعد میں یاد ساری بات جو ہے نا وہ ایک مس انٹرپریٹیشن سے سٹارٹ ہوئی ہے. اب اسی فیصلے کے اندر 1-2 پیرے اور ڈال کے اس کی انٹرپریٹیشن بھی کی جا سکتی تھی نا, کیونکہ حکومت کو اس ٹائم پر سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے وہ قانون لکھ رہے ہیں, بقول ان کے یہ ججمنٹ سے انہوں نے قانون لکھا ہے, کانسٹیٹیوشن لکھا ہے. They are saying that they've rewritten it in a way. اور وہ کہہ رہے ہیں جن کو قانون بنانا چاہیے وہ اب بیچارے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, یعنی پارلیمنٹ صرف انٹرپریٹیشن کے لیے. یہ جائز تنقید ہے ان کی گورنمنٹ. یہ صرف تنقید اس لیے ہے کہ حکومتی وزراء جو ہیں انہوں نے پروسیڈنگز فالو نہیں کی. اگر وہ انہوں نے پروسیڈنگز فالو کی ہوتی اور جسٹس منصور علی شاہ, اطہر من اللہ صاحب اور ان کے جو تمام الیکشن کمیشن کے لائر کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی, تو پھر وہ یہ بات نہ کرتے. کیونکہ جو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ووٹ ایک پارٹی کو پڑا ہے, الیکشن کمیشن نے اس پارٹی کو کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہم اس کو پارٹی نہیں مان رہے. سپریم کورٹ نے کہا ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. تو اس کو پھر بات یہ آ گئی کہ اگر مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تو کیا اس کی سزا عوام کو دی جائے؟ آنسر از نو.
سو پاکستان کے آئین کے تحت انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کرنا تھا نا. رائٹ. لیکن اب آپ نے جو کہا ہے نا اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب کسی بھی طریقے سے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. 2/3 میجورٹی والی سچویشن چلی گئی ہے گورنمنٹ کی. لیکن پاکستان کے اندر جن گورنمنٹس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں بھی ہوتی ہے, جب قانون پاس کرانے کی باری آتی ہے تو قانون پاس ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2018 کے اندر آپ بھی اس ٹائم پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے, حکومت کا حصہ تھے. میں اب بھی پی ٹی آئی کا حصہ. پی ٹی آئی آپ کو نہیں مانتی؟ نہیں, کوئی پی ٹی آئی نہیں مانتی. پی ٹی آئی کون نہیں مانتی؟ عمران خان مانتے ہیں بس. عمران خان کے ہم پی ٹی آئی ہیں, باقی تو عمران خان صاحب آپ کو پی ٹی آئی مانتے ہیں؟ 100%. کیونکہ ہمارے تک تو یہی ابھی تک آ رہی ہے بات کہ وہ فیصلہ کریں گے. نہیں, لیکن عمران خان جو ہے وہ بالکل پی ٹی آئی مانتے ہیں. آپ کی کوئی ملاقات؟ جی میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے؟ بس انہوں نے کہا کھڑے ہوئے بس آپ جدوجہد کریں. تو پھر باقی سارے کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں یہ ابھی سارے لوگ تو ذرا آئٹم نمبر چل رہے ہیں نا, تو یہ فلم تو دوبارہ شروع ہوگی جب خان صاحب آئے. اچھا, آپ نے ایک بات کہی تھی, اب میں اس سوال کو چھوڑ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف بعد میں آتے ہیں, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی ہے. فیصل واڈا صاحب نے آپ کے ایک ریمارک کے اوپر میرے پروگرام میں ایک بات کہی تھی. آپ نے کہا تھا پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے بونے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے مشکل سے, آپ لوگ ایک پیج پر آتے ہیں اب, تو وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پر آئے تھے, ذرا وہ سن لیں پہلے. بات فواد چودھری صاحب نے بھی اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں کہی ہے کہ پارٹی میں سارے بونے رہ گئے, اس لیے وہ کسی کو آنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, جو بات ٹھیک کرے گا میں اس کو ٹھیک کہوں گا, جو غلط کہے گا وہ غلط ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ کون بونے؟ یہ اصل میں کافی بات ہو گئی تھی. اب سب نے مجھے کہا ہوا ہے کہ نام وغیرہ نہیں لینے, تنقید نہیں کرنی, تو میں اب نہیں کر رہا. ٹاپ پہ حکمت عملی کے اوپر جو ہے وہ میں تنقید کرتا ہوں, نام لے کے نہیں کر رہا, بیکاز پھر وہ کیسی دے دیں, کہہ رہے ہیں فون کر رہے ہیں, پتہ ہی ہے جو چلا رہے ہیں. میں نے پہلے بات کہی تھا, میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, جو 4-5 لوگ ہیں, وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. عمر ایوب کے علاوہ باقی سارے جو 3-4 لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں, وہ اس طرح کے پولیٹیشین, گوہر کو بھی پولیٹیشین تو نہیں ہے نا. پولیٹیشین نہیں ہے, حامد خان ہے, رؤف کیسر ہے, رؤف حسن ہو گئے, یہ ہو گئے, شبلی ہو گئے, یہ پولیٹیشین نہیں ہے. اسد کیسر تو ہیں, اسد کیسر ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, اور ہوئے وہ اب تو خیر. آج میں ایک یہ بات کہنا کہ وہ پولیٹیشینز نہیں ہیں یا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے, ایک یہ بات کہنا کہ وہ بونے ہیں. There are two different things. پہلے بات ہو گئی نا, اب دوبارہ نہیں کرتے نا. اب وہ بونے نہیں ہیں. نہیں, میں کہا اب دوبارہ کیا بات کرنی ہے, اب ختم ہوگی بات, آگے چلتے ہیں. لیکن وہ بونے دوبارہ آتے ہیں آج کی ججمنٹ, وہ آتے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر میں.